السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رائے علی اور میرا آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج. آج بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور بڑی دبنگ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی میں جو کور کمانڈر المیہ ہے ان کی انہوں نے تائید کی، پرزور تائید کی، اور کہا کہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. مگر وہ ہونی جو انہوں نے ایک امریکہ کا حوالہ بھی دیا کہ اس میں بھی لوگوں کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے گرفتار کیا گیا اور ان کو سزائیں ہوئیں. میں اس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی. جو لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آتے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزائیں دی جانی چاہیے، نہ کہ جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہے جیو فینسنگ کے ذریعے. انہوں نے جو لوگ وہاں پر موجود پائے گئے، جن لوگوں کے موبائل وہاں پر موجود پائے گئے، ان لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے چالان کر دیا. ابھی وہ 2-2.5 سال سے اندر سڑ رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھے یا نہیں تھے. کیونکہ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو ایسے بھی اب کیا جا سکتا ہے کہ اب جو ووٹ پڑے اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بے انتہا لوگ مانگنے ووٹ نہیں گئے اور ووٹ پڑتے گئے. تو ان کا یہ انہوں نے اور دوسرا یہ کہا کہ آج تک جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں بنائی گئی، جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کروائی گئی. جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کیا اس کے لیے ایک بات ہے، کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بھی ان کا پرزور مطالبہ تھا. اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ سزا ہو. تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ سزا ان لوگوں کو ہو جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں پائے جائیں، نہ کہ بے گناہ لوگوں کو جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. نا ظاہر سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جو نقصان پہنچا رہے ہیں، املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کور کمانڈر کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو سزا ہونی چاہیے. سب لوگ یہ کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی بھی، عمران خان بھی یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے، وہ جس حال میں بھی ہوں، مگر ہونی سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق چاہیے اور جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اور ایک اور انہوں نے کہا کہ جو یہ پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو یہ مخصوص نشستیں نہیں دے رہے، خواتین کی اقلیتوں کی نہیں دے رہے، خواتین کی مخصوص نشستیں نہیں دے رہے، تو دوسروں کو کیسے وہ دی جا سکتی؟ جبکہ دوسری پارٹیاں تو لے چکی ہے. جو قانون کے مطابق سیٹیں بنتی تھیں، جو ان کا رول تھا، وہ لے چکی ہیں. اب ان کی سیٹیں ان کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ دھاندلی زدہ جو الیکشن ہوا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی نہیں ہوئی تو 4 حلقوں کا جو ہے وہ انکوائری کرا لی جائے، 4 حلقوں میں ڈیبیٹ کی جائے، اس کی انکوائری کروائی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے وہ دھاندلی ہے کہ نہیں. اور مخصوص نشستوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ ہمیں نہیں دیتے تو یہ ہماری سیٹیں آگے کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کس قانون کے مطابق دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، انہوں نے درخواست نہیں دی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، مگر ان کی سیٹیں اگلے بندے کو کیسے دی جا رہی ہیں؟ وہ کون سا قانون ہے کہ وہ سیٹیں جو جبکہ 5 سیٹ کے بعد 1 سیٹ ہے مخصوص نشستوں پہ جو ان قومی اسمبلی کی ہیں، ایسے تو پھر وہ کہاں ہیں؟ صوبائی اسمبلی کی بھی ایسے 5 سیٹوں پہ 1 سیٹ، تو وہ ان لوگوں کو پھر وہ کیسے دی جا رہی ہیں؟ یہ ان کا کچھ مطالبات تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جائز مطالبے تھے. اگر حکومت یہ چاہتی ہے اور ہمارے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو، تو یہ سیاسی کھینچا تانی ختم کرنا ہوگی. تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے گا، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے. اگر ملک ہے تو سب کچھ ہے، ادارے بھی ہیں، سب حکمران بھی ہیں. اگر ملک ہی نہیں رہے گا تو یہ کہاں حکومتیں کریں گے؟ کہاں یہ سارے ادارے کہاں سے چلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین اثر اجازت دیجیے. اللہ نے